السلام علیکم۔ مسکرائیے کہ آپ لکھنؤ میں ہیں۔ اسلامک ورلڈ ٹور میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اسلامک ورلڈ ٹور کی ٹیم آج پہنچ چکی ہے شہر لکھنؤ۔ ہمارے پیچھے جو آپ تاریخی عمارت دیکھ رہے ہیں یہ ہے لکھنؤ کی مشہور ٹیلے والی مسجد۔ بھارت صوفیوں کا دیش کہا جاتا ہے، خاص طور سے لکھنؤ شہر ادب و سیاست، تہذیب و ثقافت اور اپنی روحانیت میں خاص مقام رکھتا ہے۔ یہاں کی ٹیلے والی مسجد بھی اپنی تاریخی، سیاسی، مذہبی اور روحانیت میں خاص مقام رکھتی ہے۔ دریائے گومتی کے کنارے آباد شہر لکھنؤ اپنی تہذیبی قدروں، نزاکت و نفاست کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ 16ویں صدی عیسوی میں تعمیر یہ مسجد ٹیلے والی مسجد کہلاتی ہے۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے زمانے میں شیخ شاہ پیر محمد فاروقی کے حکم سے اودھ کے گورنر مظفر حسین المعروف فدائی خاں کوکا نے 1069 ہجری مطابق 1658 عیسوی میں اس کی تعمیر کا کام شروع کروایا۔ یہاں پر شاہ پیر محمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑا تعارف کروا دیں۔ آپ کی پیدائش جونپور کے ایک معزز گھرانے میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے آبائی وطن جونپور میں ہی ہوئی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے حرم شریف، دلی، لکھنؤ، قنوج، اجمیر کا سفر بھی کیا۔ آپ شیخ عبداللہ چشتی دکھنی اور قاضی عبدالقادر عمری لکھنوی کے شاگرد رہے۔ آپ وقت کے بڑے صوفی بزرگ اور عالم دین تھے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی علم دین کی خدمت میں گزاری، حتیٰ کہ نکاح نہ کیا۔ آپ نے ایک مدت تک حضرت مخدوم شاہ مینہ شاہ لکھنوی کی مزار پر رہ کر ریاضت کری اور کافی وقت مجاہدے میں گزارا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد قریب ہی دریائے گومتی کے کنارے ایک وسیع ٹیلے پر آپ نے قیام کیا۔ شاہ پیر محمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے قیام کے بعد ہی یہ خطہ آباد ہوا اور ان کے مریدین کا آنا جانا شروع ہوا۔ آپ ہی کے مریدوں میں اس وقت کے اودھ کے مغل گورنر مظفر حسین فدائی خاں کوکا بھی تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ فدائی خاں کوکا اپنے پیر کی خدمت میں کچھ ہدیے لے کر حاضر ہوئے تو پیر صاحب نے فرمایا کہ مجھے ان ہدیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی آخرت کی فکر کرو اور یہاں اس ٹیلے پر ایک مسجد تعمیر کرواؤ۔ پیر صاحب کے حکم سے نومبر 1658 میں مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ مسجد کو بننے میں تقریباً 9 سال کا عرصہ لگا۔ مسجد کا رقبہ تقریباً 3,38,000 اسکوائر فٹ میں ہے۔ مسجد کی بنیاد میں آبنوس کی لکڑی کا استعمال ہوا ہے۔ اس میں 3 وسیع گنبد اور 2 بلند میناریں ہیں۔ یہ عمارت مغل فن تعمیر کی ایک عظیم مثال ہے۔ آپ نے اسی ٹیلے والی مسجد میں علم دین کی فروغ کے واسطے ایک مدرسۃ العارفین کے نام سے قائم کیا، جس میں بیک وقت 700 طلبہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مسجد ہی سے ملا ہوا یہ مدرسہ اپنے وقت کا بڑا علمی مرکز ہوا کرتا تھا۔ اس مدرسے کی عظمت اور مقبولیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت بر صغیر کا سب سے بڑا علمی مرکز دارالعلوم نظامیہ فرنگی محل کی دستار بندی اسی مدرسۃ العارفین میں ہوا کرتی تھی۔ پھر شاہ پیر محمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1081 مطابق 1670 عیسوی میں ہونے کے بعد آپ کے جانشین آپ ہی کے شاگرد شیخ غلام نقشبندی لکھنوی مقرر ہوئے۔ شیخ غلام نقشبندی مستقل اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے رہے اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کرتے رہے۔ وہ مختلف علوم و فنون کے ماہر تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران یہاں کے استادوں، و طالب علموں نے انگریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔
انگریزوں نے مسجد اور مدرسے کا گھیراؤ کر لیا اور 80 دن تک یہ گھیراؤ یعنی محاصرہ چلا۔ اس دوران مدرسے کے استادوں اور طالب علموں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا اور کافی لوگ شہید ہوئے۔ آخر کار انگریزوں نے قابو پا لیا اور گرفتار کیے ہوئے استادوں اور بچوں کو مسجد کے پیچھے املی کے پیڑ پر کچی پھانسیاں دے دی گئیں۔ جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں آج یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ پھر مدرسے کو مسمار کر مسجد پر قبضہ کر کے مسجد کو ہسپتال میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہاں پر غور طلب بات یہ بھی ہے کہ ٹیلے والی مسجد میں اذان اور نماز کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اسی ہسپتال کے ایک ڈاکٹر کالے خاں صاحب نے یہ سلسلہ قائم رکھا اور پھر مسجد کو انگریزوں سے واپس لینے کے لیے تقریباً 43 سال مسلسل کوششیں چلتی رہیں۔ اس وقت کے بڑے عالم صوفی بزرگ شاہ وارث حسن کوڑا جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کے ذریعے مسجد انگریزوں سے واپس حاصل کری، جس میں سر فہرست نام آتا ہے راجہ محمود آباد، راجہ جہانگیر آباد اور راجہ نان پارا کا۔ یہاں پر شاہ وارث حسن صاحب کا تعارف کروا دیں۔ آپ کی ولادت سن 1282 ہجری مطابق 1865 عیسوی میں بزرگوں کی مشہور بستی کوڑا جہان آباد میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے وطن کوڑا جہان آباد میں ہوئی۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مکمل کر لیا اور فارسی کی کچھ کتابیں بھی پڑھ لیں۔ آپ کے ہمدرس ساتھیوں میں حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی بھی ہیں، جن کو آگے چل کر امام اہل سنت کا بھی خطاب ملا۔ آپ بچپن ہی سے بہت ہی ذہین اور صالح طبیعت کے مالک تھے۔ آپ کے استادوں کی نظریں آپ پر جم گئی تھی اور تمام طالب علموں میں آپ نمایاں نظر آتے تھے۔ آپ کی فراغت 19 سال کی عمر میں ہوئی اور فارغ ہونے کے بعد آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اس کے بعد اپنی روحانی ترقی اور تربیت کے لیے مختلف اللہ والوں کی صحبت میں حاضر ہوتے رہے۔ آپ کو ایک ولی کامل کی تلاش تھی، اور جب آپ کی نظر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی پر پڑی تو آپ نے فوراً ان کو اپنا پیر و مرشد بنا لیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم ربانی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور حضرت مولانا قاسم نناوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست بھی ہوئے۔ حضرت شاہ وارث حسن صاحب مرجع الخلائق تھے۔ آپ کی خدمت میں اس وقت بڑے بڑے علماء کرام حاضر ہوا کرتے تھے، جس میں سر فہرست علامہ شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی اور حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی ہیں۔ آپ کی وفات بتاریخ 17 جمادی الاولی 1355 ہجری مطابق 5 اگست 1936 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے فرزند حضرت مولانا سید شاہ واعظ حسن متولی اور سجادہ نشین ہوئے، جو اپنی وفات 1989 تک اس عہدے پر رہے۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت مولانا فضل الرحمن واعظی جانشین اور متولی ہوئے۔ 2016 میں آپ کی وفات کے بعد آپ ہی کے بیٹے اس مسجد کے متولی اور درگاہ کے سجادہ نشین ہوئے۔ مزید اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔